قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کا احترام کرو. اور جس بیوی کا ذکر ہم یہاں کرنے کے لیے جمع ہیں، وہ جب رسول خدا کے سامنے آتے تھے تو رسول خدا ان کا ایسا احترام کرتے تھے جیسا احترام کسی نے کسی کا نہیں کیا. آپ کہیں شاید میں بھی اپنے والد کا احترام کرتا ہوں، میں بھی اپنی بچی کا احترام کرتا ہوں. اگر آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہوں، آپ کا کھڑا ہونا کہاں ہے؟ ختمی مرتبت کسی کے احترام میں کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہونا کہاں ہے؟ وجہ عالم امکان، وجہ تخلیق کائنات، جس مسند کے لیے 1,24,000 انبیاء نے قربانی دی ہو، وہ اپنی مسند چھوڑ کر کھڑا ہو، وہ احترام کرے. احترام بچوں نے والدین کا کرنا تھا، یہاں والدین نہیں، امت کا باپ. انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، وہ ایک بیٹی کا احترام کر رہے ہیں. اور یہ احترام آیا بیٹی ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کیونکہ آپ بیٹی تھیں، باپ کو بیٹی کا یوں احترام کرنا چاہیے. اگر اس کی وجہ صرف یہ ہو کہ آپ ایک بیٹی تھیں اور بیٹی کا ایسا احترام اسلام میں سنت میں ہے، اگر ایسا ہو تو ہمارے لیے تو آسان ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا اس میں مشکل ہو جائے گی. رسول خدا کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہم تو کہیں گے ایک، لیکن آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے 4. آپ 5 بنائیں، آپ 3 بنائیں، جتنے بھی تھے ایک نہیں تھے، زیادہ تھے. ایک کا تو احترام ہمیں نظر آ رہا ہے. کہاں نظر آ رہا ہے؟ صحاح میں نظر آ رہا ہے، تاریخ میں نظر آ رہا ہے، ادب میں نظر آ رہا ہے، قرآن میں نظر آ رہا ہے، سنت میں نظر آ رہا ہے، سیرت رسول میں نظر آ رہا ہے. باقی جو تھیں ان کا احترام کہاں ہے؟ اگر رسول کی باقی بیٹیاں بھی تھیں تو پھر بیٹی کا احترام تھا نا. جناب سیدہ کے آنے پہ یہ جو احترام ہے یہ ایک بیٹی کا احترام تھا. جب بیٹی کا احترام ہے تو بیٹی کا یہ احترام 4 بیٹیوں کو برابر ملنا چاہیے تھا. ہمارا آپ سے سوال ہے کہ کہاں ہے؟ باقی بیٹیوں کا احترام کہاں ہے؟ باقی بیٹیوں کے فضائل کہاں ہیں؟ باقی بیٹیوں کے لیے حدیثیں کہاں ہیں؟ بیٹوں کی طرح تو نہیں تھے نا جلدی ان کے وفات ہو گئی، وہ تو آپ کے بقول قید حیات میں تھیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ سلسلہ بہت آگے تک چلا ہے. اور جناب سیدہ کی کوئی بہت زیادہ عمر انہوں نے بھی نہیں پائی ہے. اگر باقی بیٹیاں بھی تھیں، اتقوا اللہ، صحیح مسلم، وعدلوا فی اولادکم، رسول خدا خود فرما رہے ہیں خدا کا تقوی اختیار کرو اور اپنی اولاد میں، بعض روایت میں اولاد ہے، صحیح مسلم میں اولاد ہے، بعض میں بنات ہے، فرق نہیں کرتا. اپنی بچیوں میں انصاف کرو، عدالت کرو، سب کو برابر کا توجہ دو، سب کو برابر پیار دو. اگر یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے پیار تھا تو یہ باپ کا باقی بیٹیوں کا پیار بھی دکھاؤ کہ باقی بیٹیوں کو بھی باپ نے اس طرح کا پیار دیا ہو. ان اللہ یأمر بالعدل الا وهو العدل بین الاولاد، یہ سب اہل سنت روایتیں ہیں کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. اور وہ روایت کہہ رہی ہے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہاں عدل سے مراد اولاد میں عدل ہے. ان اللہ تعالی یحب ان تعدلوا بین اولادکم حتی فی القبل، چومنے میں بھی فرق نہیں رکھنا چاہیے. آپ ایک بچی کو زیادہ پیار کریں، زیادہ بوسے دیں، زیادہ چومیں، دوسرے کو کم چومیں یا نہ چومیں، یہ ممکن نہیں ہے. اب یا تو ممکن ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے اور کہیے ایک سے زیادہ بیٹیاں نہیں تھیں، یا آپ کہیے ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور رسول خدا اپنے کہے ہوئے احادیث پر خود عمل نہیں فرمایا کرتے تھے. دونوں بہت مشکل ہے. آپ کے لیے یہ ماننا بھی بہت مشکل ہے کہ صرف ایک بیٹی تھی، کیونکہ ایک سے زیادہ تعدد بنات پر آپ نے بہت سی اور سٹوریز بھی بنائی ہوئی ہیں. ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں. آپ یہ کہیے چلیں زیادہ تھی، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں نا، زیادہ تھی. جب زیادہ میں سے ایک کو اتنا پیار مل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان زیادہ میں یہ صرف بیٹی ہونے کے اعتبار سے یہ پیار، یہ توجہ، یہ محبت نہیں لے رہی تھی. 4 میں سے ایک کو یہ توجہ مل رہی تھی، وہ حجت اللہ ہونے کی بنا پر تھی، وہ نور اللہ ہونے کی بنا پر تھی. وَإِلَّا
سوال رسول خدا پر پیدا ہوتا ہے، جسارت ہو جاتی ہے، ایسی گستاخی ہوتی ہے جس جو قابل تصور نہیں ہے۔ یا صرف ایک بیٹی تھی، اور اگر ایک بھی تھی تو یہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ احترام، یہ اکرام نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، لیکن ایک سے زیادہ پیار تھا۔ ایک سے زیادہ پیار کیوں تھا؟ وہ زیادہ خوبصورت تھے؟ نہیں، وہ حجت اللہ تھے، وہ اللہ کا نبی تھا، اس کے دل میں نور نبوت تھا، اس بنا پر یوسف سے زیادہ پیار تھا۔ اگر اس بنا پر کسی سے زیادہ پیار ہو تو یہ اولاد میں انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ ایک میں خصوصیت ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ آپ کے بھی 4 اولاد ہیں، ان میں سے ایک اچھا پڑھتا ہے، اچھا پڑھنے کی وجہ سے آپ اس پہ اچھا خرچ کرتے ہیں، وہ اچھی یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اس کو آپ اچھا پیسہ دیتے ہیں، اس کی اچھی فیسیں بھرتے ہیں۔ دوسرا تو نہیں کہہ سکتا نا آپ نے اسے فلاں یونیورسٹی میں بھیجا، مجھے نہیں بھیجا۔ بھئی تو سلیکٹ ہوتا تو تجھے ہی بھیج دیتے۔ تجھ پہ جو اتنا خرچ نہیں کر رہے اور تو جو ریڑا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے فرق رکھا ہے، اس کی وجہ تمہارے استعداد میں فرق ہے۔